وہ کہانی جو ایک کرکٹ گراؤنڈ سے شروع ہوئی تھی اب اقتدار کے ان ایوانوں تک پہنچ چکی تھی جہاں فیصلے عوام نہیں بلکہ کچھ خاص چہرے کرتے تھے۔ آج کے اس حصے میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے جنرل غلام جیلانی نے ایک مغل شہنشاہ کی طرح نواز شریف کی جھولی میں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین وزارتیں ڈال دیں، اور وہ کیا اداکاری تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے زیرک سیاستدان کو دھوکہ دیا اور جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف کی کرسی تک پہنچایا۔ آئیے جانتے ہیں اس خونی کھیل اور سیاسی بساط کی وہ حقیقتیں جو آج سے پہلے تاریخ کے پنوں میں کہیں دب گئی تھیں۔ نواز شریف کی سیاست کا دوسرا حصہ، جنرل جیلانی، بریگیڈیئر قیوم اور نواز شریف کی سیاست میں انٹری جنرل غلام جیلانی پاکستان کی عسکری اور خفیہ تاریخ کا ایک اہم نام رہے ہیں۔ مختلف ذرائع اور بعض سابق افسران کے بیانات کے مطابق وہ ان افسران میں شامل تھے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنوانے میں کردار ادا کیا۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے لیے ہونے والا اقدام، جسے آپریشن فیئر پلے کہا جاتا ہے، بھی ISI کے تیار کردہ منصوبے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جنرل جیلانی کو اس کا اہم معمار قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم اس حصے میں ہم توجہ مرکوز کرتے ہیں بریگیڈیئر قیوم اور میاں نواز شریف کی سیاست میں انٹری پر۔ 1980 میں جنرل غلام جیلانی پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے۔ ان کے ساتھ بریگیڈیئر قیوم بھی گورنر ہاؤس میں موجود رہے۔ بریگیڈیئر قیوم ذہین، معاملہ فہم اور با اثر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کا شریف خاندان کے ساتھ تعلق تھا، خاص طور پر کشمیری برادری کے حوالے سے۔ مارشل لاء کے بعد شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری کو بحال کروانے میں بھی بعض حلقے بریگیڈیئر قیوم کے کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں شریف خاندان کا جرمنی کے ساتھ کاروباری تعلق تھا اور ایک جرمن سفارتکار نے مبینہ طور پر مشورہ دیا کہ مستقبل میں کاروبار کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاست میں قدم رکھنا مفید ہو سکتا ہے۔ یوں میاں نواز شریف کو ایئر مارشل اصغر خان کی جماعت تحریک استقلال میں شامل کیا گیا۔ بعد ازاں گورنر ہاؤس میں ایک ملاقات کے دوران جنرل جیلانی نے انہیں صوبائی کابینہ میں شامل کیا۔ روایات کے مطابق انہیں بیک وقت خزانہ، ایکسائز اور سپورٹس کے قلمدان دیے گئے۔ یہ لمحہ شریف خاندان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ میاں نواز شریف نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاسی بنیاد مضبوط کی اور آنے والے برسوں میں ہاؤس آف شریف ملکی سیاست میں ایک طاقتور نام بن گیا۔ طاقت کے مراکز اور سیاسی فیصلے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سوال بار بار ابھرتا ہے، کیا فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں یا کہیں اور؟ 1994 میں ایک نجی ملاقات کے دوران بعض سابق بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ افسران کے بیانات کے مطابق اس بات پر گفتگو ہوئی کہ ملک میں سیاسی قیادت کو آگے لانے یا پیچھے کرنے کے فیصلے ہمیشہ عوامی سطح پر نہیں ہوتے۔ ان بیانات میں یہ تاثر دیا گیا کہ بعض اوقات قابل قبول قیادت کی تلاش طاقت کے مخصوص حلقوں میں کی جاتی رہی۔ یہ کوئی ایک دور کی بات نہیں۔ محمد خان جنیجو کے دور میں اختلافات سامنے آئے، پھر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا۔ بعد میں آصف علی زرداری کے زمانے میں بھی تناؤ کی خبریں منظر عام پر آئیں اور حالیہ برسوں میں عمران خان کے عروج و زوال پر بھی مختلف زاویے سامنے آئے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ نواز شریف کا سیاسی سفر صرف کسی ایک ادارے کی حمایت پر کھڑا نہیں تھا۔ 1990 کی دہائی میں جب انہوں نے موٹر وے جیسے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے شروع کیے، جب ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا اور جب معاشی اصلاحات کی بات کی، تو ان فیصلوں نے انہیں ایک مضبوط عوامی لیڈر، خاص طور پر 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد عالمی دباؤ کے باوجود فیصلہ کرنا ایک ایسا لمحہ تھا جس میں انہیں صرف منتخب وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک قومی سطح کے رہنما کے طور پر پیش کیا۔ اس وقت ریاست کے مختلف ستون ایک پیج پر تھے، لیکن فیصلہ کن ذمہ داری سیاسی قیادت نے ہی اٹھائی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تعلقات میں پیچیدگی شروع ہوتی ہے۔ جب ایک لیڈر مضبوط ہو جائے، جب عوامی مینڈیٹ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، تو طاقت کا توازن بدلنے لگتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب سیاسی قیادت اپنے قدموں پر کھڑی ہونے لگتی ہے تو اختلافات جنم لیتے ہیں۔ 1999 کا واقعہ ہو یا بعد کے عدالتی فیصلے، ہر موڑ پر ایک سوال موجود رہا: کیا منتخب قیادت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنے دی جائے گی؟
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نواز شریف کا بیانیہ وقت کے ساتھ ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے میں ڈھل گیا، جو دراصل طاقت کے توازن پر سوال تھا، کسی فرد پر نہیں بلکہ نظام پر۔ جنرل ضیاء الحق کا تقرر اور بھٹو حکومت کا خاتمہ۔ جنرل ضیاء الحق کا آرمی چیف بننا پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس تقرری میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بنیادی تھا۔ بھٹو صاحب نے سینیارٹی لسٹ میں نیچے موجود ایک جنرل کو چن کر ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ کچھ سابق افسران کے مطابق اس تقرری کے پیچھے مختلف سفارشات اور تاثیرات کار فرما تھے۔ ان روایات میں جنرل غلام جیلانی کا نام بھی آتا ہے، جو اس وقت خفیہ اداروں میں اہم حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم اس حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں اور مکمل سرکاری ریکارڈ عوام کے سامنے نہیں۔ 1977 میں سیاسی بحران بڑھا، اپوزیشن اتحاد، احتجاج، مذاکرات، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن پھر 5 جولائی 1977 کی رات مارشل لا نافذ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بعد میں عدالتی فیصلے، ٹرائل اور بالآخر بھٹو صاحب کی سزائے موت، یہ سب ایسے واقعات تھے جن پر آج بھی تاریخ دان اور قانون دان بحث کرتے ہیں۔ کچھ اسے عدالتی فیصلہ کہتے ہیں، کچھ اسے عدالتی قتل قرار دیتے ہیں، لیکن اس پورے پس منظر میں ایک بات واضح ہوتی ہے، جب بھی سیاسی عمل منقطع ہوتا ہے اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جب نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بار بار جمہوری تسلسل کی بات کی۔ ان کا موقف رہا کہ اگر سیاسی عمل کو چلنے دیا جائے تو ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور معیشت بھی۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا توازن جب آئینی دائرے میں رہے تو ریاست مستحکم ہوتی ہے، اور جب فیصلے منتخب ایوانوں سے باہر ہونے لگے تو عدم استحکام جنم لیتا ہے۔ ایک سوال جو باقی رہ گیا، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، نام بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، مگر سوال وہی رہتا ہے، پاکستان کی سیاست میں طاقت اور ووٹ کے درمیان یہ کشمکش کب ختم ہوگی؟ کب فیصلے بند کمروں سے نکل کر عوام کے اعتماد پر کھڑے ہوں گے؟ ہم نے دیکھا ایک تقرری نے پورا نظام بدل دیا، ایک مارشل لا نے نسلوں کی سمت موڑ دی، ایک عدالتی فیصلہ آج تک بحث کا موضوع ہے، اور ایک ووٹ آج بھی اپنی عزت مانگ رہا ہے۔ یہ کہانی صرف جنرلز اور وزرائے اعظم کی نہیں تھی، یہ کہانی اس عوام کی تھی جو ہر 5 سال بعد امید لے کر قطار میں کھڑی ہوتی ہے، جو مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی کے باوجود اپنے مستقبل پر یقین رکھتی ہے۔ نواز شریف ہوں، بھٹو ہوں، جنیجو ہوں یا عمران خان، ہر دور میں ایک بات مشترک رہی، جب بھی سیاسی عمل رکا ملک میں قیمت ادا کی۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت عارضی ہوتی ہے، لیکن عوامی مینڈیٹ مستقل اثر چھوڑتا ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ کون آیا اور کون گیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے سمجھا کہ استحکام بندوق سے نہیں بیلٹ باکس سے آتا ہے؟ اگلا باب شاید پہلے سے زیادہ اہم ہو۔ فیصلہ صرف ایوانوں میں نہیں ہوگا، فیصلہ عوام کے شعور میں ہوگا، اور وقت ہمیشہ گواہ رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تاریخ کے ان پوشیدہ پہلوؤں پر مزید تحقیق اور گفتگو کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سچ کو سامنے لائے جسے ہم برسوں سے سن تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ تھی پاکستان کی طاقت اور سیاست کی ایک اور داستان۔ ملتے ہیں اگلے باب میں۔